أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے پچھلے سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے، آپ حضرات سے امید کی جاتی ہے کہ ضرور ضرور ایک ایک سبق آپ حضرات نے اچھی طرح سے مشق بھی کیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کو جلد از جلد قرآن پاک سیکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے کہ پچھلے سبق آیا تھا تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان تینوں کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ پھر الف مدہ، یائے مدہ، واو مدہ، ان تینوں کا سبق آ گیا۔ پھر اس کے بعد اسی کے متعلق حروف مدہ ہی کی طرح کھینچ کر پڑھنے والا سبق کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کا سبق آیا تھا۔ تو اس میں کھڑا زبر اور کھڑی زیر ان دونوں کے اسباق ہو چکے تھے۔ ان دونوں کی اچھی طرح آپ حضرات تختیاں یاد کر لیں، اور اسی طرح اس کے جو اجرائے قواعد بتائے گئے تھے اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ یہ تینوں کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح سے ہم نے حروف مدہ کے اندر کھینچ کر پڑھا تھا اسی طرح سے یہاں پر بھی کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جس طرح الف مدہ کو ہم نے پڑھا اس طرح سے کھڑا زبر کو کھینچنا چاہیے، جس طرح سے ہم نے یائے مدہ کو پڑھا اسی طرح کھڑی زیر کو پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح واو مدہ کو ہم نے جیسے پڑھا اسی طرح ہم الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو آئے اب ہم الٹا پیش کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الٹا پیش کے اندر تختی اوپر کی جو کتاب والوں نے بتائی ہے اس کو ہم یاد کریں گے۔ جیسے پچھلے سبق میں نے کہا تھا، یہاں جن الفاظ کے ساتھ تختی دی جاتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ان الفاظ کے اندر ہم نے اگر کوئی لفظ ملا دیا، مکس کر دیا، تو پھر وہ 4 دن کے بعد دوسرے اور الفاظ بھی شامل ہو کر اصل قاعدہ، اصل تختی ہم بھول جائیں گے۔ تو چلیں جو الفاظ کتاب والوں نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق ہم یاد کرتے ہیں۔ الٹا پیش۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے۔ با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے۔ دوستو، یہاں پر ہم نے پیش کے اندر، پیش کے سبق میں جو ہم نے تختی یاد کی تھی، پیش کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پیش دیکھ لیجئے، پیش کی شکل ایسی ہوتی ہے، پیش کو بھی معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ صرف یاد کرنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے۔ پیش کو معروف کیسا پڑھیں گے اس کا طریقہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ مجہول آواز سے بچنا چاہیے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ جب ہم پیش کی آواز نکالیں تو اس کو آگے کی طرف آواز دینا ہے اور ہونٹ کو گول کرنا ہے۔ اگر ہم نے ہونٹ کو گول نہیں کیا، اسی طرح پھیلے ہوئے ہونٹ سے ہم نے اگر پیش کو ادا کیا تو پیش کی حرکت ادا نہیں ہوگی۔ با پیش بو، اس طرح سے ہونٹ گول کریں گے تو پیش کی حرکت ادا ہوگی۔ اگر کسی نے با پیش با اس طرح سے ڈھیلا پڑھ لیا تو وہ مجہول ہو جائے گا، جس سے بچنے کی یہاں پر تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر وہ تو پیش تھا، یہ الٹا پیش ہے۔ الٹا پیش کی شکل دیکھ لیجئے اچھی طرح سے۔
الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے، جیسے با واو پیش بو ہم نے وہاں پر پڑھا تھا، اسی طرح با الٹا پیش بو کو ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں ہم نیچے پڑھنے کا طریقہ اس کو معلوم کرتے ہیں۔ ہم زہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش ثو، جیم الٹا پیش جو، حا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، ذال الٹا پیش ذو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو۔ تینوں کو الگ کرنا ہے، شین الٹا پیش شو، ورنہ جو ہے پڑھنے میں ایسا ہوگا شین الٹا پیش شو، اس طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پیش شو الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے۔ صاد الٹا پیش سو، ضاد الٹا پیش ضو، طا الٹا پیش تو، ظا الٹا پیش غو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو۔ تو دوستو اب یہاں پر جو الف سے لے کر یا تک میں نے پڑھ کے آپ حضرات کے سامنے سنایا ہے، اس کے اندر 2-4 حروف ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں۔ خا الٹا پیش خو، اور اسی طرح قاف الٹا پیش قو، اس کو بھی خو نہیں پڑھیں گے، قو قاف کی آواز ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طرح غین الٹا پیش غو، خو نہیں بولیں گے، غو، جس طرح سے غرغرہ کرتے وقت جو آواز آتی ہے اس طرح سے ہم غین کو ادا کریں گے۔ غین الٹا پیش غو، غو، اس طرح سے آواز نہیں آئے گی، غو صاف آواز آنی چاہیے۔ اس کو مشق کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ غین الٹا پیش غو، اس طرح سے جو ہے الف سے لے کر یا تک آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے مشق کر لیں۔ آئیں اب ہم نیچے اس سبق کے اندر جو مشق کا سبق دیا گیا ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مشق کا سبق دیا گیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے رواں پڑھ کر سنائیں گے، اس کے مطابق آپ حضرات اچھی طرح یاد کر لیں۔ لہو دا وو دا، رسولہ آیاتہ، جیسے کل کے سبق میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ جب ہم اوپر کا سبق پڑھتے ہیں تو پچھلے اسباق کو بھی یاد رکھ کے انہی اسباق کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو آگے مشق کا سبق دیا جاتا ہے پہلے اپنی طرف سے کوشش کریں کہ اس کو خود سے رواں پڑھنا آ جائے۔ کوشش کریں، چاہے آپ 2 لفظ ہی کیوں نہ، 2 ہی لفظ پڑھیں، لیکن اس کو کوشش کر کے خود سے رواں پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد ہجوں کی طرف جائیں۔ تو میں پہلے آپ حضرات کو رواں پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ حضرات کو بھی جو ہے اس کے مطابق یاد کرنا آسان ہو۔ پہلے رواں اگر یاد کر لیں گے تو پھر ہجے کر کے اس کو رواں پڑھنے میں آپ حضرات کو آسانی ہوگی۔ آدھا پونا سبق آپ کو رواں کے ذریعے سے یاد ہو جائے گا، اس لیے سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں کون سا لفظ کیا ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ جنودہ، تلاوتہ،
तिलावतुहु वरिथहु मवाज़ीनुहु। जिस तरह से मैं यहाँ पर पेन को घुमा रहा हूँ, मवाज़ीनुहु, एक एक लफ्ज़ को इस तरह से हम अंगली रखकर जो है हम अदा करेंगे, ताकि इस निशाने के साथ साथ हमारी निगाह भी वहीं पर हो, ताकि वह हर्फ सही ढंग से अदा भी हो और जहन में बैठ जाए। जअलहु मावूरिया गावून करीनुहु। इस तरह से जो है रवां पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हिज्जे करने का तरीक़ा जैसा कि मशहूर तरीक़ा है, आप हज़रात पिछले असबाक में भी सुना है, तो उसी के मुताबिक हम हिज्जे करेंगे। लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू, दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू, दाल ज़बर दा, दावूदा, را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، ہا الٹا پیش ہو، رسولہو، حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا، آیا، تا پیش تو، آیاتو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتو ہو، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، جنو، دال پیش دو، جنودو، ہا الٹا پیش ہو، جنودو ہو، تا زیر تی، لام الف زبر لا، تلا، واو زبر و، تلاوہ، تا پیش تو، تلاوتو، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتو ہو، واو زبر و، را زیر ری، وری، ثا زبر ثا، ورثا، ہا الٹا پیش ہو، ورثہو، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہو، جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل، ہا الٹا پیش ہو، جعلہو، میم الف زبر ما، واو الٹا پیش وو، ماوو، را زیر ری، ماووری، یا زبر یا، ماووریا، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، غاوو، نون زبر نا، غاوون، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، نون پیش نو، قرینو، ہا الٹا پیش ہو، قرینہو۔ تو دوستو آپ حضرات کے سامنے ان تمام الفاظ کے ہجے کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور کام باقی ہے جس کو ہم اجرائے قواعد کہتے ہیں، جو کہ اہم اور ضروری ہے۔ جس طرح پچھلے اسباق میں آپ حضرات نے، جیسے میں نے کہا تھا، تختے نمبر 4 جیسے ہی شروع ہو جائے یہاں پر ایک کام اور بڑھ جاتا ہے۔ تختے نمبر 3 میں، تختے نمبر 1 میں صرف حروف ہم نے پڑھا، تختے نمبر 2 میں ملے جلے حروف ہم نے پڑھے، تختے نمبر 3 میں انہی ملے جلے حروف پر زبر زیر پیش تینوں آئے تھے، تو وہاں پر ایک تو رواں پڑھنا تھا، پھر اس کے بعد ہجے کرنا تھا، صرف اتنا کام تھا۔ اب یہاں پر 3 کام ہو گئے، ایک رواں پڑھیں گے، دوسرا ہجے پڑھیں گے، تیسرا اس کے قواعد یعنی اجرائے قواعد اس کو پڑھیں گے۔ جیسے
کھڑا زبر کھڑی زیر کے متعلق جیسے پچھلے بات آئی تھی، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یائے مدہ کے جیسے، اسی طرح الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے جیسے۔ بہت آسان ہے قاعدہ یاد کرنا، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے۔ آپ اچھی طرح سے جو ہے اس کو یاد کر لیں، غور سے 1 سے 2-3 مرتبہ آپ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے۔ اسی طرح حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے، حروف مدہ میں سے واو ہے، واو سے پہلے پیش ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے جیسے، حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے۔ اسی طرح سے نیچے بھی جو دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم سب قواعد کو یاد کریں گے۔ یہاں واو مدہ کا قاعدہ ہے، اوپر بتایا گیا اسی کے مطابق حروف مدہ میں سے واو ہے، واو سے پہلے پیش ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ 5 باتیں جیسے پہلے بتائی گئی تھی حروف مدہ کو اس طرح سے نمبر وار یاد کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1 حروف مدہ میں سے واو ہے، نمبر 2 واو سے پہلے پیش ہے، نمبر 3 یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، نمبر 4 یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، نمبر 5 اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے نمبر وار ہم نے یاد کیا تو انشاءاللہ حروف مدہ کا قاعدہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے ہی رٹے رٹائے ہم یاد کرنا نہیں ہے بلکہ سمجھ کر یاد کریں گے تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ بات یاد رہے گی۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ رواں پڑھے گئے آپ حضرات کے سامنے، ہجے پڑھے گئے، پھر اس کے بعد اس کے اجرائے قواعد کا طریقہ بتا دیا گیا، تو ہر ایک کی ہجے قواعد وغیرہ بتا سکتے تھے، لیکن یہاں پر اتنے پر اکتفا اس لیے کیا گیا تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے، اس لیے کہ زیادہ اگر لمبا ویڈیو ہو گیا تو پھر جو ہے آپ حضرات کو دیکھنے میں وقت نکالنے میں مشکل ہوگی۔ دوستو آپ حضرات سے ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ خود الحمدللہ تم دیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو اسی طرح اپنے دوست و احباب کو بھی اس کی طرف راغب کریں تاکہ وہ بھی قرآن پاک سیکھنے میں آپ حضرات کے ساتھ ہوں، وہ بھی ہمارے چینل پر آ کر اس طرح سے اگر قرآن پاک کو سیکھنے والے بنیں گے، آپ اس کا ذریعہ بنیں گے تو انشاءاللہ وہ قرآن پاک سیکھیں گے، تلاوت کریں گے تو یہ ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد 3 چیزیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے جو علم سیکھا ہے اس کو ہم نے سکھایا دوسروں کو، تو ہم تو مر کر چلے جائیں گے لیکن دوسرے احباب اس کو آگے بڑھتے رہیں گے، وہ جتنا پڑھتے رہیں گے، وہ جتنوں کو سکھائیں گے، وہ سب کچھ ہمارے کھاتے میں بھی اللہ تعالیٰ لکھیں گے۔ اب ہم ان کو نہیں پڑھا رہے لیکن پڑھنے کی طرف ہم نے ان کو لگایا، جیسے کسی آدمی نے جو ہے خود نہیں پڑھا بلکہ کسی کو لے جا کر مدرسے میں داخل کرایا، تو مدرسے میں داخل کرانے کی وجہ سے وہ بچہ جتنا کچھ پڑھے گا، جتنا کچھ وہ آگے چل کر علم کی تبلیغ کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو، باتوں کو، قرآن پاک کے احکامات کو جتنا وہ پھیلائے گا، جتنا وہ دین کا کام کرے گا، اتنا ثواب اس مدرسے میں داخل کرنے والے شخص کو ملے گا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ بہت اہم اور بہت بڑا کام ہے، اس لیے آپ حضرات خود بھی سیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی جو ہے اس چینل پر لا کر ان کو بھی جو ہے سیکھنے کی ترغیب دیں۔ آپ حضرات کو اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو سیکھنے میں یا میرے کہنے میں اگر کوئی آپ حضرات کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے نمبر بھی پیش کیا تھا، وہاں پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ حضرات کو ضرور رہنمائی کی جائے گی۔ امید کہ آپ حضرات کو باتیں سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی افادیت کو عام کرنے کے لیے، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے میں، قرآن پاک کو سیکھنے میں اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں، عین نوازش ہوگی، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔